بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے درس ہدایت الناب نمبر 25 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس من یولیو 2026 المیلادی۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے، منصوبات کا درس جاری ہے، اور آج اگلا منصوب ہم پڑھیں گے اور وہ ہے مفعول فی۔ معمول کے مطابق پہلے عبارت پڑھیں گے۔ فصل المفعول فیہ هو اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان ویسمى ظرفا۔ مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو وقت کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ظرف۔ وظروف الزمان اعلی قسمین، اور جہاں تک ظروف زمان کا تعلق ہے تو وہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ مبہم، پہلی قسم ہے مبہم، یعنی ظروف زمان مبہم، وہو ما لا یکون لہ حد معین، اور وہ ظرف ہوتا ہے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، کدہر وحین، جیسے دہر اور حین، دہر اور حین۔ ومحدود، اور دوسرے ظروف زمان وہ ہیں جو محدود ہوتے ہیں، جن کی حد ہوتی ہے۔ وہو ما یکون لہ حد معین، اور وہ ہوتے ہیں ظرف زمان جن کی حد معین ہوتی ہے۔ حد معین کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا اور انتہا۔ تو وہ کیوم ولیلۃ وشہر وسنۃ، جیسے یوم اور لیلۃ اور شہر اور سنۃ۔ وَكُلُّهَا، اور یہ سارے جو ظروف زمان ہیں، منصوب بتقدیر فی، یہ سارے کے سارے منصوب ہیں، اور ان میں فی کا استعمال ہوتا ہے، یعنی تقدیر فی۔ فی کا معنی کیا ہے؟ میں۔ تقولو، جیسے کہ تم کہو، سمتو دہرن، تو اس کا مطلب ہوگا سمتو فی الدہر۔ اور تم کہو وسافرتو شہرن، تو اس کا مطلب ہوگا سافرتو فی شہرن، اے فی دہرن و فی شہرن۔ وظروف المکان، اور جہاں تک ظروف مکان کا تعلق ہے، کذالک، اسی طرح، مبہم، وہ بھی مبہم ہیں، وہ منصوب ایضا، اور وہ بھی منصوب ہیں، بتقدیر فی، وہ بھی تقدیر فی کی وجہ سے ہے، یعنی ان میں فی چھپا ہوتا ہے۔ نحو جلست خلفک و جلست امامک، اور دوسرا وہ محدود،
اور ظروف مکان بھی محدود ہے. وہ ما لا یکون منصوبا، اور ان میں سے وہ ہے جو منصوب نہ ہو بتقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ. بلکہ لا بد من ذکر فی، بلکہ وہاں فی کا ذکر ہے، فی ہے اس میں. نحو جلست فی الدار، میں گھر میں بیٹھا یا بیٹھی. وفی السوق، اور بازار میں. وفی المسجد، اور مسجد میں. ہے تو یہ آسان ہی، لیکن چلیں ہم اس کے بھی نکات بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو پوری زندگی کے لیے یاد ہو جائے. تو آج جو ہمارا سبق شروع ہوا ہے وہ ہے جی مفعول فی. نمبر کتنا ہوگا اس کا؟ تیسرا نمبر ہے. تو منصوب نمبر 3، منصوب نمبر 3 ہے یہ مفعول فی. تو پہلے نمبر پر ہم لکھتے ہیں جی اس کی تعریف. مفعول فی، اس کو اوور لائن کرنا، وہ اسم ہوتا ہے جس میں کے اوپر بھی اس کو بھی اوور لائن کر دینا ہے، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. تو وہ جو ہے جس میں جب ہم کہتے ہیں تو وہ پھر دو جگہ بن جاتی ہیں، دو چیزیں بن جاتی ہیں. اور وہ دو ہیں زمان یعنی وقت، اور مکان یعنی جگہ. تو جب فاعل کا جب فعل واقع ہوگا تو یہ ضروری ہو جائے گا کہ جب وہ فعل واقع ہو رہا ہے تو کس وقت میں واقع ہو رہا ہے وہ بھی مفعول فی کہلائے گا، اور جس جگہ میں واقع ہو رہا ہے تو وہ بھی مفعول فی کہلائے گا. تو ہم اسے ظرف بھی کہتے ہیں، زمان اور مکان، اور ان کو ظرف کہا جاتا ہے. ظرف کو بھی اوور لائن کرنا، یعنی ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کو اوور لائن کر دینا ہے. اب دوسرا پوائنٹ آپ بنا لیں، ظرف زمان کی اقسام یا قسم اقسام لکھ لیں، یعنی کائنڈز آف ظرف زمان. تو وہ کتنی ہیں؟ دو ہیں. پہلی ہے جی مبہم اور دوسری ہے جی محدود. مبہم کا کیا مطلب ہے؟ جس میں ابہام ہو. مبہم خود اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ابہام ہو، شک ہو، کچھ پتہ نہیں، نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ. ابتدا کا اگر پتہ تو انتہا کا نہیں پتہ. اب مبہم کی تعریف کیا ہے جی؟ مبہم وہ ظروف جن کی کوئی حد نہ ہو، یعنی اینڈ کا کوئی پتہ نہ ہو. جیسے جن کی کوئی معین حد نہ ہو، یہ ایسے کر لیں معین
حد نہ ہو، یعنی مقرر حد نہ ہو، معین حد نہ ہو. جیسے دہرن، دہرن ہا ساکن ہے. اچھا تو کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں دہر، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. دہرن، دہرن کا کیا معنی ہے؟ زمانہ. اور دوسری یہ ایک پہلی مثال ہے. اور دوسری مثال دی انہوں نے حین. حین ان کا مطلب بھی کیا ہے؟ وقت، زمانہ. کوئی پتہ نہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں. اور دوسرے نمبر پر آئے جی ظرف زمان کی قسم محدود. تو محدود خود اسم مفعول کا صیغہ ہو گیا، یعنی جس کی حد ہو. وہ ظروف جن کی حد مقرر ہو. ہاں، جیسے فردوس استاذہ فردوس، یہاں اس کمرے میں زیادہ پڑھتے تھے، ادھر یہاں پڑھا پھر یہاں ہی پڑھایا، تو اب ادھر گاؤں میں پڑھا رہی. اب اس میں جی محدود، تو ظروف زمان کی دوسری قسم محدود، وہ ظروف جن کی حد مقرر ہو. جیسے اب یہاں حضرت نے مثالیں دی ہیں، جیسے یوم، دوسری مثال دی ہے لیلۃ، تیسری مثال دی ہے شہر، چوتھی مثال دی ہے سنۃ. تو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں دہر تو یہ مبہم ہے، زمانہ ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں کب ابتدا ہوئی اور کب انتہا. اور ایک حدیث میں تو آتا ہے لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو برا مت کہو. فَإِنَّهُ هُوَ اللَّهُ، یا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جو ہے وہ دہر ہے، یعنی زمانہ کو برا نہ کہو. اور حینن بھی کہیں گے تو کوئی نہیں. ہاں اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ آپ لگا کے تو حین کو لگا دیتے ہو تو پھر محدود ہو جائے گا. آپ کہتے ہو فی حین الحیات، تو اب آپ نے اس کو محدود کر دیا کہ زندگی میں، تو یہ پھر موت سے پہلے پہلے کا یہ گویا ہو گیا. لیکن جب آپ کہتے زندگی میں، تو اگر 60 سال کی زندگی ہے یا کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، تو اس کا وہ کوئی مقرر نہیں. لیکن جو ظروف زمان محدود ہیں وہ محدود ہے. یومن، سورج نکلنے سے اس کا آغاز ہوگا، سورج کے غروب ہونے تک یومن ختم ہو جائے گا. لیلۃ، رات، سورج کے غروب ہونے سے اس کا آغاز ہوگا اور دوسرے دن فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے لیلۃ ختم. آگے شہرن، تو یہ اس کے 29 یا 30 دن پورے ہوں گے تو یہ بھی ختم. سنتن، 12 مہینے پورے ہوں گے تو سال بھی پورا ہو جائے گا. تو یہ ظروف زمان ہے محدود. آگے چلتے ہیں، اگلا جی ان کے بارے میں کیا کہا. اب ان کا حکم کیا ہوا؟ کلھا منصوب بتقدیر فی، یہ ظروف ساری کی ساری تقدیر فی کے ساتھ منصوب ہوتی ہیں. منصوب تو ہیں لیکن ان میں تقدیر فی ہے. تقدیر فی کا کیا مطلب ہے؟ کہ فی کا حرف ان کے اندر چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، ظاہری طور پر نہیں ہے. اب کوئی کہتا ہے سمت دہرن، مثالیں
समतो, सम तो कहता हूं, सुम तो, यहां किताब में सम तो लिखो, तो किताब में जैसे लिखा होता है मेरी जुबान पे जारी हो जाता है, ये इतना गुमराह करते हैं। सुम तो, ये साम यसूमो से फेले माजी बाद मुतकल्लिम का सीखा, सुम तो दहरन, सुम तो दहरन। अब जो वीडियो कोई समाप्त करते हैं तो कोई उस्ताद सुन रहे हो तो वो कहेंगे कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं जो नुस्खा मेरे सामने होता है उसको देख के पहली दफ़ा उस तरह निकल जाता है, बाद में मैं गौर करता हूँ। तो ये आजकल कंप्यूटर की वजह से भी बहुत ज़्यादा एराब की गलतियाँ आ रही। सुम तो दहरन, अब क्या इसका मतलब होगा? इसका मतलब होगा सुम तो फी दहरन। तो यहां हकीकत में फी जो है वो छुपा हुआ है कि दहर में यानी जमाने में मैंने रोजा रखा, और कितना वो रोजा रखा कोई पता नहीं क्योंकि उसमें। और दूसरी मिसाल है साफर तो शहरन, साफर तो शहरन, तो ये भी असल में है ए फी शहरन, ए फी शहरन। क्या मतलब? यानी साफर तो फी शहरन, महीने के अंदर अंदर ही मैंने सफर किया है। ये तो हो गई बात ज़ुरूफ़ ज़मान की। अब आप ज़ाहिर है मुसलसल लिखेंगे, मैं इधर लिखूंगा ज़ुरूफ़, ये 3 नंबर कर लें इसको, ज़ुरूफ़ मकान। ज़ुरूफ़ मकान की भी 2 ही किस्में हैं। तो पहली किस्म है मुबहम, और ये भी मंसूब है मुबहम। ये ज़ुरूफ़ तक़दीरे फी के साथ मंसूब होती हैं। जैसे जैसे जलस्तो खल्फका, या खल्फके भी आप कह सकते हैं, जलस्तो खल्फका खल्फके, बैठा मैं तुम्हारे पीछे या बैठी मैं तुम्हारे पीछे। तो ये असल में क्या है? जलस्तो फी, यहां फी जो है तकदीर के तौर पर मौजूद है। और दूसरा है इन्होंने सिर्फ अमामा का लिख दिया है, पूरा क्या है? जलस्तो अमामा का, सामने, अमामा का सामने या आगे, बैठी मैं तुम्हारे आगे या तुम्हारे सामने। दूसरी किस्म है जी महदूद ज़र्फ़ मकान की। और महदूद में क्या होता है? जो तकदीरें, वो ज़ुरूफ़ जो तकदीर फी के बजाय ज़ाहिरी फी, हरफ़े ज़ाहिरी हरफ़े फी कर ले, हरफ़े फी के साथ, यानी वहां तकदीर नहीं होगा बल्कि ज़ाहिरी तौर पर लिखना पड़ेगा, मंसूब हो। जैसे मिसाल हम देते हैं जलस्तो फिद्दारे, अब यहां फी आ गया ना, जलस्तो फिद्दारे, बैठी मैं घर में, मैं घर में बैठी, जलस्तो फिद्दारे, तो यहां फी आया है, जाहिरी तौर पर आया है। और दूसरी मिसाल है वफिस्सू के,
تو آپ جلستو کے ساتھ ہی کر لو، جلستو فی السوق، بیٹھی میں بازار میں بازار میں بیٹھی. اور اگلی انہوں نے مثال دی ہے وہ فی المسجد، تو اس کے ساتھ بھی جلستو کر لو، جلستو فی المسجد، بیٹھی میں مسجد میں، یعنی میں مسجد میں بیٹھی. تو یہ ہے تیسری قسم منصوب کی، مفعول فی. مفعول فی کو آپ یوں سمجھ لو کہ مفعول فی دراصل ظرف ہے. مفعول فی کو جب آپ ظرف کہہ لو گی تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. پھر جب آپ کہو کہ مفعول فی ظرف ہے تو پھر ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، کہ وہ فاعل کا فعل کس وقت میں واقع ہوا ہے تو یہ ظرف زمان ہو گیا، فاعل کا فعل کس جگہ واقع ہوا تو یہ ظرف مکان ہو گیا. پھر آپ نے قسموں کی طرف دھیان دینا ہے. ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم اور معدود، اور ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم اور معدود. دونوں میں کیا ہے؟ اب اس میں ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان معدود اور ظرف مکان مبہم، تینوں میں تقدیر فی چلے گی. یہاں بھی فی یومن اور یا یومن لیلتن. یومن اگر کوئی کہے اس کا مطلب ہوگا فی یومن، لیلتن اگر کوئی کہتا ہے تو فی لیلتن، شہرن اگر کوئی کہتا ہے تو فی شہرن، سنتن اگر کوئی کہتا ہے تو فی سنتن. اور جیسے کہ دہر اور ہین کی بھی مثالیں آ گئیں. اور ایسے ہی ظروف مکان میں مبہم بھی، جلس تو خلفقے یا خلفقہ کو کہتا ہے تو فی ہے اس میں. ہاں، اور رہ گئی ظرف مکان معدود تو وہاں تقدیر نہیں بلکہ ظاہری طور پر فی کا حرف لانا پڑے گا، جیسے جلستو فی الدار، جلستو فی السوق، جلستو فی المسجد. تو یہ بیان ختم ہوا منصوب نمبر 3 مفعول فی کا. آگے چلتے ہیں، اور آگے ہے، اور سننا ہے آپ نے؟ اچھا ٹھیک ہے. اگلا منصوبات کا درس جو ہے یہ تازہ ہو جائے گا آپ کا. منصوب نمبر 4، اور وہ ہے مفعول لہو. منصوب نمبر 4 اور اس کا کیا نام ہے؟ مفعول لہو. اب سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنے طریقے کے مطابق پہلے پڑھیں گے حضرت کی عبارت. فصل، یہاں ہاذا نکال لو، ہاذا فصل. المفعول لہو ہوا اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ وینصب بتقدیر اللام نحو ضربتہ تادیبا اے للتادیب وقعدت عن الحرب جبنا اے للجبن. یہاں تک انہوں نے تعریف کر دی کہ مفعول لہو وہ ہوتا ہے، یعنی وہ اسم ہوتا ہے کہ فاعل نے جو فعل کیا ہے نا، فاعل فعل اس کے لیے کرے، جس کے لیے فاعل جس کے لیے فعل کرے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. یہ لکھ لیں آپ، فاعل جس کے لیے فعل کرے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، یعنی لِأَجْلِهِ ہی اس کے واسطے. اور یہ کیسے منصوب ہوتا ہے؟ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام، یہ لام کے ساتھ، تقدیر لام کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. لام وہاں چھپا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. مثال اس کی حضرت نے کیا دی؟ فرمایا ضربتہ تادیبا، ضربتہ تادیبا. تو اب تادیبا کیا ہے؟ مفعول لہو. ضربتو
اور ہو ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، فعل فاعل، اور مفعول لہو بنا ہے تادیبن. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تادیبن جو ہے یہ منصوب ہم پڑھ رہے ہیں، تو منصوب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے مفعول کون سا ہے؟ تو مفعول لہو ہے. تو مفعول لہو میں جو منصوب ہوتا ہے وہ لام کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی حقیقت میں عبارت یہ ہے ضربتہ للتادیب. ہاں للتادیب، تادیب کون سا صیغہ؟ باب تفعیل آ گیا نا. ادب یؤدب تادیبا، ادب سکھانا. تو اب ماں نے بچے کو مارا، جیسے فردوس ہے تو یہ اس کو حمزہ کو مارے تو ایسے لگائے ایک چماٹ، تو پوچھا جائے کہ کیوں اس کو مارا ہے، تو جواب میں کہے ضربتہ تادیبا، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہے. تو یہ جو تادیباً ہے تو یہ مفعول لہو بن گیا. حقیقت میں عبارت کیسی ہے؟ ضربتہ للتادیب، لام کے ساتھ، کہ میں نے اس کو تادیب کے لیے مارا ہے. لام بمانا واسطے، تو یہاں لام کے ساتھ یہ چلتا ہے. تو اب لام ظاہری طور پر حروف جارہ میں سے ہے نا، زیر دیتا ہے، تو ظاہری طور پر جب یہ مصدر پہ آئے گا تو ظاہر زیر دے گا للتادیب ہم کہیں گے. تو جیسے ہم نے ادھر کہا تھا نا شہرن یومن لیلتن اور دہرن، تو ادھر ایسی تادیبن ہے. فرق صرف یہ ہے وہ مفعول فی ہے، یہ مفعول لہو ہے. وہ فی کے ساتھ تھا، یہ لام کے ساتھ ہے. یہاں ایک تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل بات ہے، اور وہ علامہ انہیں کہتے ہیں زجاج، علامہ زجاج عربی کے بہت بڑے استاد ہیں. تو فرمایا کہ وہ عند الزجاج هو مصدر، کہ زجاج کے نزدیک، علامہ زجاج کے نزدیک جو امام ہیں صرف اور نحو کے، ان کے نزدیک یہ مصدر ہے، مفعول لہو. ظاہر ہے یہ مصدر اسی طرح جیسے مفعول مطلق میں مصدر آتا ہے نا، تو یہ بھی مصدر ہی آیا. تو یہ مصدر ہے. تقدیرہ، اس کی تقدیر کیا ہے، یعنی چھپی ہوئی عبارت پوری کیا ہے؟ وہ ہے ادبتہ، ادبتہ تادیبا. تو اصل میں کیا تھا؟ ادبتہ تادیبا. تو مفعول مطلق کی یہاں شکل بھی بن گئی، لیکن جب ادبتہ کہا تو پھر فعل کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی فعل کیا کیوں گیا. تو یہ مارنے کا فعل اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے. دوسری مثال جو حضرت نے دی ہے وہ ہے قعدت، میں بیٹھ رہا یا میں بیٹھ رہی، عن الحرب. اب دیکھو یہاں قعدہ یقعد جو ہے نا اس کے ساتھ ان لگے گا، تو جب ان لگے گا تو وہ اس میں نفی کا معنی پایا جائے. یعنی قعدت عن، اگر اس چیز جو اس کا ذکر کریں گی نا آپ، مثال کے طور پر آپ کہتی ہو قعدت تو میں بیٹھی، اور اگر آپ کہتی ہو قعدت تو عن، آگے لگا دیتی ہو عن الدراسہ، تو اس کا مطلب ہوگا میں پڑھائی چھوڑ کر بیٹھی. وقعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے جبن کی وجہ سے بیٹھ رہا یا بیٹھ رہی. یعنی جبن کہتے ہیں بزدلی کو، تو بزدلی کی وجہ سے میں جنگ سے ادھر ہی بیٹھ رہی، جنگ کی طرف، جنگ کرنے کے لیے میں نہیں گئی، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئی. جنگ کی بھی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نارمل جنگ، وہ تو عورتیں کر سکتی ہیں، وہ کرتی رہتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. لیکن خصوصی جنگ جو میدان جنگ میں جا کے جنگ کی جاتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وقعدت عن الحرب، میں بیٹھ رہی جنگ سے، یعنی میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئی. جبنن مطلب کیا تھا؟ اے للجبن. ہاں قعدت تو، اچھا یہ قعدت تو جو چلتا ہے نا تو عموماً دال مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، تو یہاں ادغام بھی کر دیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں قعدت تو، یعنی دال کو پھر سائلنٹ کر دیتے ہیں. قعدت عن الحرب جبنن، تو جبنن کا اب مطلب ہوگا اے
للجبن، جیسے یہاں للتعذیب کہا تھا، اے للجبن. اور علامہ زجاج کے نزدیک یہ جو کہ جبن مصدر کے طور پر ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اصل عبارت ہے وجبنت، وجبنت، وجبنت. کیا مطلب؟ جبنن، وجبنت جبنن، کہ میں بزدل ہونے کی وجہ سے رکا جنگ سے. بزدل، بز فارسی میں کہتے ہیں بکری کو، تو بکری کا دل ہوتا ہے چھوٹا، تو اس لیے جو ڈرتا ہے، چھوٹا جس کا دل ہوتا ہے اس کو پھر کہہ دیتے ہیں بزدل. اب یہ آپ کو پوری زندگی کے لیے یاد ہونا چاہیے. بزدل کیسے بنا ہے؟ بز کہتے ہیں بکری کو، تو بزدل کا مطلب بکری کا دل. تو بکری زیادہ ڈرتی ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے پھر جو ڈرتا ہے جبن کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں بزدل، یعنی بکری کے دل والا، یعنی چھوٹے دل والا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، چونکہ ہم نے آف دا ریکارڈ بھی بہت ساری چیزیں پڑھنی ہیں اور تقریر وغیرہ کا بھی مشق کرنی ہے عربی تقریر کی، تو آج ہدایت الناف کا ہم نے مفعول فی بھی پڑھ لیا، منصوب نمبر 3، اور منصوب نمبر 4 مفعول لہو بھی پڑھ لیا. تو ان کے منصوب ہونے کی وجہ بھی ہم نے پڑھ لی، اور فی الحال آپ کے لیے یہ مثالیں کافی ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. آگے جب آپ مشق کریں گی، بول چال میں آگے بڑھیں گی، مختلف اسالیب، مختلف عربی تعبیرات پڑھیں گی، تو انشاءاللہ مفعول لہو ہو، مفعول فی ہو، یہ بہت ہی آپ کو ان کی مثالیں آپ کو ملتی جائیں گی. تو اسی پر درس ہدایت الناف کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.